بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چوتھا باب ہے 8 ابواب میں سے تعریف اور تنکیر کے بیان میں۔ تعریف اور تنکیر کے بیان سے مراد یہ ہے کہ ان امور کے بیان میں ہے کہ جو کلام کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو معرفہ یا نکرہ لانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کون سے امور ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مثلا فلاں جز کو معرفہ ذکر کیا جائے اور فلاں جز کو نکرہ ذکر کیا جائے؟ اس میں انہوں نے تعریف کو پہلے ذکر کیا، مقدم کیا ہے، کیونکہ مسند الیہ میں اصل جو ہے وہ تعریف ہے، اور مسند الیہ کلام کے اجزاء میں سے سب سے اشرف جز ہے اور مقدم جز ہے، اور اس میں اصل چونکہ تعریف ہے، معرفہ ہونا ہے، اس لیے اس کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ تعریف کے دواعی بیان کریں اور پھر تنکیر کے دواعی بیان کریں، عمومی قاعدہ جیسے پیچھے بھی ان کا انداز ہے کہ ایک عمومی قاعدہ جو ہوتا ہے، جنرل پرنسپل جو ہے، پہلے وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دواعی کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جب مخاطب کو سمجھانا، یہی غرض ہوتی ہے نا، کلام سے غرض ہوتی ہے مخاطب کی تفہیم۔ مخاطب کی تفہیم یہ چاہے کہ کلام کا ارتباط کسی معین چیز کے ساتھ کیا جائے تو یہ مقام ہوگا تعریف۔ یعنی جب آپ مخاطب کو یہ سمجھانا چاہیں کہ اس چیز کا جو یہاں ذکر کی گئی ہے ارتباط ہے کسی امر معین کے ساتھ، کسی شے معین کے ساتھ، تو پھر وہ مقام تعریف کا مقام ہوگا۔ یعنی اس مقام کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس جز کو معرفہ ذکر کیا جائے، اور جب غرض اس کے ساتھ متعلق نہ ہو، یعنی جب آپ مخاطب کو یہ نہیں سمجھانا چاہتے کہ اس چیز کا تعلق کسی معین کے ساتھ ہے، تو پھر وہ مقام تنکیر کا مقام ہے، اور پھر اس مقام کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس جز کو نکرہ ذکر کیا جائے۔ اس لیے کہ معارف جو ہیں ان کی وضع شے معین کے لیے ہے، تو وہاں معین چیز کا ذکر کرنا یہ واضح کر دے گا مخاطب کے لیے کہ یہاں چیز کا تعلق شے معین کے ساتھ ہے، اور نکرات جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں، وہ اپنی وضع کے اعتبار سے معین پر دلالت نہیں کر سکتے، لہٰذا جب نکرہ ذکر کیا جائے گا تو پھر آپ کی یہ غرض نہیں ہوگی کہ مخاطب یہ سمجھے کہ چیز کا تعلق کسی معین چیز کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہے مقام تعریف اور مقام تنکیر کا اجمالی بیان، مختصر بیان۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ولی تفصیل ھذا الاجمال، کہتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ معرفہ کی قسمیں ضمیر اور علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور محلہ بال، جس پر الف لام آیا ہوا ہو، اور جو ان میں سے کسی کی طرف مضاف اور منادہ، یہ معارف ہیں، یہ معرفہ کی قسمیں۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کا مقام جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ بعض جگہ کلام کا جو مقام ہوگا وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوگا کہ معرفہ کی قسموں میں سے فلاں قسم کو ذکر کیا جائے، دوسرا مقام یہ تقاضا کر رہا ہوگا کہ فلاں قسم کے معرفے کو ذکر کیا جائے، کیونکہ معرفے بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب ان کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ یہ ہر ایک کی معرفہ کی اقسام میں سے ہر ایک کی جو ہے نا وہ لانے کے مقام اور مقتضی جو ہیں اور دواعی جو ہیں ان کا ذکر کریں، وہ بالترتیب پھر ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ضمیر۔ ضمیر چونکہ اعرف المعارف ہوتی ہے، سب معرفوں سے بھی زیادہ معرفہ ضمیریں ہوتی ہیں، اور ان میں بھی جو مخاطب اور متکلم کی ضمیریں ہیں وہ سب سے زیادہ معرفہ ہوتی ہیں، اس لیے ان سے آغاز کر رہے ہیں۔
کہتے ہیں ضمیر کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ جب مقام متکلم یا مخاطب یا غائب کے ذکر کا ہو مع الاختصار، آپ نے اپنا ذکر کرنا ہے یا سامنے والے کا کرنا ہے یا کسی تیسرے آدمی کا کرنا ہے، اور کرنا بھی مع الاختصار ہے، کیونکہ ویسے تو ذکر کرنے کے انگنت طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اختصاراً ذکر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ضمیر ذکر کی جائے۔ تو اس وقت آپ کہیں گے انا رجوتک فی ھذا الامر، میں نے تم سے امید رکھی اس معاملے میں، انت وعدتنی بانجازی، تو نے اس کام کو کر دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا کام کر دو گے۔ تو انت وعدتنی، انا رجوتک، یہ ہے کہ آپ نے ضمیر ذکر کی ہے مخاطب کی یا متکلم کی۔ کیوں ذکر کی ہے؟ کیونکہ جو مقام ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ متکلم یا مخاطب یا غائب کا ذکر بھی کیا جائے، اور ذکر بھی اختصار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اختصار کہہ کر انہوں نے اس صورت کو نکال دیا ہے کہ جس میں تفصیل کے ساتھ کسی کا ذکر کیا جائے۔ مثلا بندہ کہتا ہے الخلیفۃ امیر المؤمنین فلان ابن فلان یأمر بکذا، اب وہ یہاں خلیفہ بھی ذکر کر رہا ہے، امیر المؤمنین بھی ذکر کر رہا ہے، اس کا نام بھی ذکر کر رہا ہے، اس کے والد کا نام بھی ذکر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی القاب بھی ساتھ ذکر کرے۔ تو اب یہاں جو ہے نا وہ اس کا کلام مقام نہیں تھا کہ متکلم یا مخاطب یا غائب کا ذکر مع الاختصار ہو، یہاں مع الاختصار ذکر کرنے کا مقام نہیں تھا، اس لیے یہاں اس نے نام ذکر کیا ہے، یہاں اس نے ساتھ لقب ذکر کیا ہے خلیفہ کا یا امیر المومنین کا۔ اب اس میں دو ضمیریں ذکر کی ہیں، انا اور رجوتو، انتا اور وعدتا۔ تو اس کے بارے میں محشی کہتے ہیں کہ ضمیروں کے درمیان انہوں نے جمع کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ چاہے ضمیر متصل لائی جائے چاہے ضمیر منفصل لائی جائے۔ انا اور رجوتو دونوں ایک ہی ضمیر ہے، ایک متصل ہے ایک منفصل ہے۔ انتا اور وعدتا دونوں مخاطب کی ضمیریں ہیں، ایک متصل ہے ایک منفصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال انہوں نے اوپر ذکر کیا تھا متکلم مخاطب اور غائب پر، مثالیں صرف انہوں نے مخاطب اور متکلم کی دی ہیں، غائب کی نہیں۔ تو غور کیا جائے تو غائب کی مثال بھی اسی کے اندر آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے نہیں ذکر کی۔ کیوں؟ انت وعدتنی بانجازی ہی میں ہی ضمیر جو ہے یہ وعد کی طرف امر کی طرف لوٹ رہی ہے، ھذا الامر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس معاملے کو تم پورا کر دو گے۔ تو یہاں امر کا ذکر ہے علی سبیل الاختصار، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انت وعدتنی بانجاز الامر، جیسا کہ انا میں اپنا نام بھی تو ذکر ہو سکتا تھا، انتا میں مخاطب کا نام ذکر ہو سکتا تھا، لیکن بالاختصار ذکر کرنے کا مقام ہے۔ اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ضمیر سے زیادہ مختصر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک حرف والا نام تو کم ہی ہوتا ہوگا کسی کا جو ایک حرف پر مشتمل ہو، تو یہاں وعدتو یا وعدتا میں تو ایک حرف سے کام چل رہا ہے، اس لیے یہ علی سبیل الاختصار ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ خطاب میں اصل تو یہی ہے کہ وہ مشاہد اور معین کے لیے ہونا چاہیے، یعنی مخاطب کی جو ضمیر ہے، ضمیروں میں 3 ضمیروں کا ذکر کیا نا، انہی میں مخاطب کی تھی نا، اب اس کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ مخاطب میں اصل تو یہ ہے کہ وہ مشاہد کے لیے ہو، معین کے لیے، یعنی جو نظر بھی آ رہا ہو اور ہو بھی معین، اس کے لیے استعمال کی جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مشاہد کو جب کہ وہ مستحضر فی القلب ہو، مخاطب کی ضمیر سے ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ابتدا میں
انداز جو ہے وہ غیبت والا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جو انداز ہے وہ غیبت والا انداز ہے. لیکن ایاک نعبد اور ایاک نستعین، یہاں جو انداز ہے تو وہ غیبت سے خطاب کی طرف اس کو پھیر دیا گیا ہے، غیبت سے خطاب کی طرف پھیر دیا گیا ہے. کیوں کہ گویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کی صفات ذکر ہوئیں تو ذات باری تعالیٰ اس طرح مستحضر فی القلب ہو گئی کہ گویا کہ اب وہ محسوس اور مشاہد بن گئی، معین اور مشاہد ہو گئی. تو اب کہا ایاک نعبد و ایاک، مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ جب بندے نے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، تو جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے، تو گویا یہاں تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ نے اپنا در رحمت بندے کے لیے کھول دیا اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، روح کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے. اور جب مشاہدہ ہو گیا محبوب حقیقی کا تو پھر اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ غیر مشاہد کو مشاہد کے قائم مقام کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ مستحضر فی القلب ہے. آگے کہتے ہیں وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب، اسی طرح کبھی کبھی غیر معین کے لیے بھی مخاطب کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے جب کہ تعمیم خطاب کا قصد. تعمیم خطاب کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت آپ خطاب کسی مخصوص معین کو نہیں کرنا چاہتے، کسی معین مخاطب کو نہیں کرنا چاہتے، کوئی بھی بندہ آپ کا مخاطب بن جائے تو حکم وہی ہو. اور یہ جو انداز ہے یہ آج کل عام ہو گیا ہے. عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ ایسا دیکھیں گے، یا آپ اگر فلاں شہر میں جائیں اور وہاں سے ادھر ہوں اور ادھر مڑیں تو سامنے آپ کو یہ، تو اب آپ سامنے والے کو نہیں کہہ رہے ہوتے. مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص جب چلا جائے گا اور وہ وہاں وہ چیز دیکھ لے گا. اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، کمینہ وہ ہے کہ جب تو اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ تیرے ساتھ برائی کرتا ہے. تو احسنت اور الیکا ان دونوں میں کوئی معین مخاطب مراد نہیں ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھ لے وہ آگے سے برائی ہی کرے گا. تو یہاں جو مخاطب ہے، یعنی پہلے انہوں نے بتایا نا کہ مخاطب میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، مشاہد بھی معین بھی. تو بعد میں دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا کہ کبھی وہ مشاہد معین تو ہوگا، مشاہد نہیں ہوگا، لیکن بمنزلہ مشاہد کے اسے کر لیا جائے گا کیونکہ وہ مستحضر فی القلب ہے. اور کبھی وہ معین نہیں ہوگا بلکہ کوئی بھی مخاطب ہو جائے تو وہ اس میں شامل ہوگا، لیکن صیغہ بظاہر آپ ضمیر کا مخاطب والا ہی ذکر کریں گے. یہ ہے ساری تفصیل ضمیر کو لانے کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر در حقیقت اختصار کے لیے لائی جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ متکلم، مخاطب یا غائب کا ذکر برسبیل اختصار کرنا چاہیں تو ضمیر استعمال کی جاتی ہے. دوسری قسم ہے معرفہ کی علم. یہ اس وقت لایا جاتا ہے کہ جب اس کا مسمى، جو اس اسم خاص کا مسمى ہے یا اس کا معنی ہے، وہ سامع کے ذہن میں حاضر کرنا ہو. دیکھو کسی بھی فرد معین کو جب آپ سامع کے ذہن میں حاضر کرنا چاہتے ہیں تو حاضر کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ ہے اس کے اسم خاص کے ساتھ اس کو حاضر کرنا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایسے لقب مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ لقب بھی ذکر کرو تو وہ معنی خاص سامع کے ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے بات کس بندے کی ہو رہی. لیکن جب آپ کسی کے اسم خاص کے ساتھ اس کے وہ نام اس کا جو اسی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کے ساتھ اس کا معنی سامع کے ذہن میں حاضر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ علم کو ذکر کریں. جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب ابراہیم اور اسماعیل جو ہیں یہ دونوں علم ہیں، اور ان دونوں کو یہاں لایا گیا ہے تاکہ سامع کے ذہن میں ان دونوں ہستیوں کو حاضر کیا جائے ان کے ذاتی ناموں کے ساتھ.
ویسے تو کسی بھی اور طریقے سے حاضر کیا جا سکتا تھا، لیکن ذاتی ناموں کے ساتھ۔ یہ تو ہے اس کا بنیادی اس کی غرض۔ بنیادی غرض کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ضمنی اغراض بھی پائی جاتی ہیں۔ جب علم ذکر کیا جاتا ہے تو یہ تو مقصود ہوتا ہی ہے کہ معنی سامع کے ذہن میں حاضر کیا جائے، اور حاضر بھی کیا جائے اسم کے ساتھ، جو اسم اس مسمى کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن ضمنی اغراض کیا ہو سکتی ہیں؟ ضمنی اغراض میں سے ایک ہے تعظیم یا اہانت۔ مثلا وہ جو بندہ ہے نا، اس کے نام کے اندر کوئی تعظیم والا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب آپ اس کا نام ذکر کریں گے تو اس کا معنی تو حاضر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ تعظیم بھی ہو جائے۔ مثلا آپ کہیں راکب سیف الدولہ، سیف الدولہ سوار ہو گیا۔ اب سیف الدولہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ اس نام میں ایک بہادری والا معنی پایا گیا، ایک شجاعت والا معنی پایا گیا، اور اس میں اس کی تعظیم۔ اہانت کی انہوں نے مثال دی، جیسے کسی کا نام ہو صخر، صخر چٹان کو کہتے ہیں، ذہب صخر، چٹان چلی گئی، صخر چلا گیا، تو مطلب ہے کہ اس میں نام کو ذکر کرنے میں احضار بھی ہے اور ساتھ ساتھ اہانت بھی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی احضار کے ساتھ ساتھ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کے نام کے معنی کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کسی بات کو بطور کنایہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے۔ جیسے تبت، اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہاں جب وہ علم کہہ رہے ہیں تو علم سے مراد صرف علم نہیں ہے، یہاں کنیت، لقب، ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ وہ اگر اس کو ایک عمومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی علم ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی بندے پر اسی طرح دلالت کر رہی ہوتی ہیں جس طرح علم دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سیف الدولہ جیسے لقب ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب، اس میں ابو لہب جو ہے یہ کنیت ہے، کنیت ہے، یہ ذکر کی گئی ہے۔ کیوں کہ اس کو ذکر کرنے میں کنایہ ہے ایک ایسے معنی کی طرف کہ جو اسی سے سمجھ آ سکتا ہے، اگر اس کا ذاتی نام لیا جاتا نہ سمجھ آتا۔ کیونکہ ابو لہب میں لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، اور پہلے ذکر ہے اس کے برباد ہونے کا، تبت، تبت یدا ابی لہب، و تب، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ تو ہلاک ہونے کا جب ذکر ہے تو اس کے ساتھ ابو لہب جچتا ہے، کیونکہ ابو لہب والے نام کے اندر آگ والا اور جو ہے نا وہ شعلے والا معنی پایا جا رہا ہے، جو کہ راکھ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ کنایہ ہے کسی ایسے معنی کا، اس کا نام، کہ وہ یہی نام اس کنایہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کوئی نام کنایہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ، علم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ کہتے ہیں اس کو اس وقت لایا جاتا ہے کہ جب معنی کو حاضر کرنے کا اور کوئی طریقہ باقی نہ ہے۔ اذا تعین طریقا لاحضار معناہ، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا اور کوئی طریقہ آپ کے پاس باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ آپ اشارہ کر دیں، تو اس وقت آپ اس میں اشارہ کو استعمال کریں۔ سمجھ آئیے؟ مثلا ایک چیز ہے، موجود ہے، آپ کو نہ اس کا نام آتا ہے نہ ہی اس کی کوئی خوبی خامی پتہ ہے، اور اس کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں اور سامع کو اس کے بارے میں بتانا بھی چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ جب نام نہیں آتا اس کا تو ضمیر تو ذکر کی جاتی ہے نام کے بغیر، نام کے بعد، جس کا پہلے ذکر ہو، یعنی کہ غائب میں، متکلم مخاطب میں تو ضرورت نہیں ہوتی، غائب کی بات کرنا، تو نام تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو ضمیر کیسے ذکر کریں گے غائب کی؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اور اوصاف بھی اس کے نہیں پتہ، تو جب تک اوصاف وغیرہ نہ پتہ ہوں تو پھر آگے آ رہا ہے یہ اس میں موصول، تو اس میں آگے صفت کوئی ذکر کی جاتی ہے صلے کے طور پر، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی حل آپ کے پاس رہ گیا ہے کہ ادھر انگلی سے اشارہ کریں اور ادھر ہاذا یا ذا کا کہہ دیں۔ سمجھ آ گیا؟ اصل تو یہی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے علاوہ بھی کچھ اغراض ہوتی ہیں، یعنی طریقے تو ذکر کرنے کے اور بھی ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، اس میں اغراض اخرى ہوتی ہیں، دوسری اغراض موجود ہوتی ہیں۔ مثلا اظہار استغراب،
اظہار استغراب کا معنی کیا ہے؟ کسی معاملے کے انوکھا ہونے کا اظہار، کہ یہ معاملہ بہت ہی غریب ہے، بہت ہی اجنبی ہے، بہت ہی انوکھا ہے، نامانوس ہے۔ اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے آپ اس میں اشارہ استعمال کریں۔ اس کے لیے انہوں نے مثال شعر کی دی ہے، کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ یہاں جو عاقل عاقل 2 مرتبہ ذکر کیا گیا اور جاہل جاہل 2 مرتبہ، یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ عربی کا یہ اسلوب ہے کہ جب آپ کسی اسم کے بعد اسی اسم کو دہراتے ہیں تو اس پہلے اسم میں جو صفت بیان کی گئی ہوتی ہے اس میں کمال کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی رجل، رجل کا معنی ہے وہ مرد کے جو رجولیت میں مرد ہونے میں کامل ہے، اور وہ جاہل جو جہالت میں کامل ہے، یہ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں دوسرا لفظ جاہل اور لفظ عاقل جو دوسری مرتبہ آیا ہے تو یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ کمال پایا گیا ہے اس صفت کے اندر، صفت عقل کے اندر اور صفت جہالت۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ بہت سے کامل عقل مند تمہیں ایسے ملیں گے کہ جن کو ان کی زندگی نے ہرا دیا۔ اعیا یعیی کا معنی ہوتا ہے تھکا دینا، اور اصل میں یہاں مفعول کی ضمیر جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی اعیتہ مذاہبہ، لیکن مفعول کی ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حذف جائز ہوتا ہے۔ یعنی کتنے ہی ایسے عاقل ہیں کہ ان کے مذاہب، مذاہب کا معنی ہے مذہب کی جمع ہے نا، یعنی زندگی میں چلنے کے رستے، مطلب ہے زندگی کے مسائل، جن کو زندگی کے دشواریوں نے تھکا کے رکھ دیا ہے، مار کے رکھ دیا ہے۔ اور کتنے ہی جاہل تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو ناز و نعم میں، مال و دولت کے ڈھیر ان کے پاس لگے ہوئے ہیں۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ ہے وہ چیز، ھذا، یہ اب اس میں اشارہ یہاں ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس سارے معاملے کے استغراب کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے اب یہاں پر اشارہ ہی موزوں ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ کون سی؟ جاہلوں کا دولت مند ہونا اور پڑھے لکھوں کا اور سمجھدار لوگوں کا جو ہے فقیر اور کنگلا ہونا، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے عقلوں کو حیران چھوڑ دیا، یہ عقلیں حیران ہو گئی ہیں۔ وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ زِنْدِيقًا، عالم نحریر کہتے ہیں جو انتہائی ماہر عالم، ہر فن مولا جسے کہتے ہیں نا، ہر علم کا ماہر ہو، یعنی یہ وہ چیز ہے جس نے عالم نحریر کو بے دین بنا دیا، یعنی زندیق بنا کے رکھ دیا ہے، اور وہ پاگل ہو گیا ہے اس میں کہ یہ کیا راز ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عاقل لوگ ہیں، وہ عام طور پہ مالی اعتبار سے کمزور اور ایک دست نگر دوسروں کے، اور جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ دولت مند۔ اب یہ ایک عجیب غریب معاملہ ہے یا نہیں؟ اس کے استغراب کا اظہار، یعنی اس کے غریب و عجیب ہونے کا اظہار کرنے کے لیے ھذا کو لایا گیا ہے، تاکہ ھذا کے ذریعے اس اشارہ ہو جائے کہ اصل میں جو اشارہ ہے نا تو وہ تو ہوتا ہے محسوس کی طرف، یہاں اشارہ معقول کی طرف کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کا عقل اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ کتنا مستغرب ہے اور کتنا عجیب و غریب۔ کبھی کبھی کمال عنایت کی وجہ سے، کمال عنایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف بھرپور توجہ، کسی چیز کی طرف بھرپور توجہ کی وجہ سے اشارہ لایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی کسی چیز کا اہتمام جسے ہم کہتے ہیں، یا کہہ لیں تعظیم، ٹھیک ہے، یا اہانت۔ اہتمام 2 طرح کا ہو سکتا ہے، آپ اہتمام کر کے کسی کی تعظیم بھی کر سکتے ہیں اور اہتمام کر کے کسی کی تحقیر بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی آپ کوشش کر کے، بڑا خاص انتظام کر کے تو کسی کی تعظیم بھی کر سکتے ہیں، کسی کی توہین بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پھر آگے جو اس میں اشارہ کے بعد صفات آئیں گی، یہ وہ فیصلہ کریں گی۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ دے رہے ہیں کہ جب حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آئے طواف کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے خلیفہ وہاں موجود تھا، اور خلیفہ جو تھا اس کو طواف کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔
رش اتنا تھا بیت اللہ کے ارد گرد کے لوگ دھکے مار رہے تھے، اور اس کے خدام اور جو چاپلوس تھے وہ پوری کوشش کر چکے تھے کہ اس کے طواف کے لیے مطاف میں جگہ بن جائے، تو نہیں بن رہی تھی۔ تو جو ہی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد حرام شریف کے دروازے سے، تو لوگوں نے مطاف خالی کر دیا، اور وہ سیدھے آئے اور انہوں نے آ کر بوسہ دیا حجر اسود کو اور طواف شروع کر دیا۔ تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، خلیفہ نے، اس کی بڑی سبکی ہوئی نا، تو ساتھ پھر جو ہوتے ہیں خوشامدی اور چاپلوس اور جی حضوری، تو ان کو بھی دکھانے کے لیے اور اس میں اپنا کچھ بھرم رکھنے کے لیے اس نے کہا من ھذا، یہ جوان کون ہے؟ حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جانتا نہ ہو۔ تو فرزدق بہت مشہور شاعر ہے اور محب اہل بیت تھا بڑا، یہ قریب کھڑا تھا، تو اس نے پھر اسی وقت فی البدیع قصیدہ کہا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑا خوبصورت قصیدہ ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی ہے انڈیا کے مرحوم عالم دین مولانا اسید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو شہید ہو گئے تھے، اور وہ چھپ چکی ہے دارالاسلام سے، ہمارے رضا الحسن صاحب نے اس کو شائع کیا ہے۔ بڑا خوبصورت قصیدہ ہے پڑھنے والا۔ تو اس کا شروع ہی یہاں سے، آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ ہے وہ جوان، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاؤں کی آہٹ کو اور جس کے پاؤں رکھنے کو بطحا کی وادی پہچانتی ہے۔ یعنی تم تو کہہ رہے ہو نا کہ یہ بندہ کون ہے، یہاں کی زمینیں تو ان کے پاؤں رکھنے کو بھی پہچانتی ہیں کہ ان کا پاؤں رکھنے کا انداز کیا ہے، اور حل اور حرم دونوں ان کو، اور بیت اللہ بھی ان کو پہچانتا ہے۔ اب یہاں جو اس نے ھذا کہا ہے، ھذا کہا، تو ھذا کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ ممدوح ہے میرا، کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب تم اس کو، اس کے یہ اوصاف دیکھو گے نا، تو اس کے اوصاف ایسے ہیں کہ جو اس کو اس طرح ممتاز کر رہے ہیں باحدا سے اپنے باقی لوگوں سے کہ کوئی ایک بھی ان اوصاف میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو ہے کمال عنایت کے لیے ھذا ذکر، کیونکہ اگر نام ذکر کیا جاتا، ہم یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا، کسی کا میں نام لے کے اوصاف بیان کروں تو ضروری نہیں کہ وہ یہاں موجود بھی ہو، لیکن جب میں کہوں گا یہ بندہ، تو اب اس میں کمال عنایت ہے، پوری توجہ اس بندے کی طرف مبذول ہوگی، اور پھر آگے اس کے اوصاف بیان کیے جائیں گے اچھے، اگر مدح مراد ہے اور اہانت مراد ہے تو پھر اس کی خامیاں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو یہ ہے کمال عنایت، جو کہ لازم آتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کس سے؟ اسم اشارہ کے ذریعے۔ کبھی حالت قرب یا حالت بعد یا حالت توسط کو بیان کرنے کے لیے، جو ان کا اصل معنی موضوعہ ہے، آپ جانتے ہیں کچھ اسماء اشارہ قریب کے لیے ہوتے ہیں، کچھ توسط کے لیے، کچھ بعید کے لیے۔ اب یہ بیان کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ قریب پڑی ہے تو اس میں اشارہ قریب والا استعمال کرو گے، ھذا یوسف، دور ہے تو ذالک غلام، درمیان میں ہے تو ذاک اخوہ۔ کبھی تعظیم کس طرح کہ مثلا قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو تعظیم ہے یہاں اس اعتبار سے کہ وہ اس میں اشارہ قرب پر دلالت کرے یا بعد پر دلالت۔ کبھی قرب والا اس میں اشارہ ذکر کرنے میں تعظیم ہوتی ہے، کبھی بعد والا اس میں اشارہ ذکر کرنے میں تعظیم ہوتی ہے۔ کیسے؟ قرب والے میں کیسے ہوتی ہے کہ کسی شے کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اس کے قریب ہو، کسی شے کی عظمت تقرب کا تقاضا کرتی ہے، توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جب کہا گیا ان ھذا القرآن، تو یہاں اس میں اشارہ وہ لایا گیا جو وضع کیا گیا ہے قرب کے لیے، اس میں قرآن کی تعظیم کا قصد کیا گیا ہے اور اشارہ کیا گیا ہے اس طرف کہ اگرچہ وہ بہت زیادہ بلند ہے، رتبہ اس کا، قرآن کا رتبہ جو ہے یہ بہت زیادہ بلند ہے، لیکن قرآن چونکہ بہت عظیم کلام ہے اور اس کی طرف قرب کا ہر کوئی متمنی ہے، تو اس کے قرب کو اس میں اشارہ کے ذریعے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ اپنی عظمت اور اپنی شان کے لحاظ سے بہت ہی بلند ہے اور کمال پہ پہنچا ہوا ہے، یعنی اس کی کنہ کو
اور اس کی حقیقت کو صرف اس میں اشارہ کے ذریعے ہی، جو قریب والا اس میں اشارہ ہے اسی کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی جو ہے عظمت اور شان وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس میں اس کی تعظیم ہے کہ یہ اتنا عظیم ہے کہ ہر کوئی اس کے قرب کا متمنی ہے، اس کے قرب کا خواہش مند ہے، اس لیے یہاں ان ھذا القرآن کہہ کر اس میں اشارہ قریب والا ذکر کیا گیا۔ یعنی ہے تو تمہارے پاس نا، لکھا ہوا تو تمہارے پاس ہے، اس لیے اس میں اشارہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم قرب کا متمنی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کمال اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری صورت کے بعید والا اس میں اشارہ ذکر کر کے تو تعظیم پر دلالت کی جائے، اس کی مثال ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ذالک اس میں اشارہ بعید والا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ مسافت کے لحاظ سے تو بعید نہیں ہے، لیکن منزلت کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے یہ بلند ہے۔ اپنے علوم میں اور اپنے اسلوب میں اور اپنی بلاغت میں یہ اتنا بلند ہے کہ اس کو بعید سے ذکر کرنا چاہیے۔ کبھی تحقیر کے لیے اس میں اشارہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا بت پرستوں نے، احد الذی یذکر والد، یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یا قرآن میں کہا گیا فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھتکارتا ہے۔ یہ ہماری اردو پنجابی میں بھی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس سے تم ڈر رہے تھے، یہ بندہ ہے جس سے تم ڈر رہے تھے، مطلب ہے کہ یہ تو انتہائی حقیر سا بندہ ہے، اس سے ڈرنے کی یا اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت۔ آگے ہے جی اس میں موصول، اس میں موصول کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب یا تو اس کو حاضر، معنی کو حاضر کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ باقی نہ رہ جائے، جو معنی آپ سامع کے فہم میں حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کو حاضر کرنے کا اس میں موصول اور صلہ کے سوا کوئی اور طریقہ باقی نہ رہ جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں الذی کان معنا امسی مسافر، وہ بندہ جو کل ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ مسافر ہے، وہ سفر پہ چلا گیا ہے۔ اب اس میں آپ نہ اس کا نام جانتے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی اور نسبت جانتے ہیں، صرف ایک ہی آپ کی اور اس کی ملاقات ہے جو کل ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ بندہ جو کل ہمارے ساتھ تھا وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اور اغراض بھی ہوتے ہیں، یعنی یہی ایک غرض نہیں ہوتی کہ اور کوئی حل باقی نہیں رہا، حل تو اور بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں موصول کو ذکر کیا گیا ہے کچھ اور اغراض کے لیے۔ وہ اغراض کیا ہیں؟ تعلیل۔ تعلیل کیسے کہ جب آپ اس میں موصول ذکر کریں گے، موصول کے بعد ذکر کریں گے صلہ، اور موصول صلے پر کوئی حکم لگائیں گے، موصول صلے پر کوئی حکم لگائیں گے، تو چونکہ موصول کے بعد صلے میں مشتق موجود ہے نا، اور مشتق پر حکم لگایا جائے تو مبدأ اشتقاق علت ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو مبدأ اشتقاق علت ہوتا ہے۔ تو جب کہا جائے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ ہے موصول صلہ۔ اب حکم کیا لگایا گیا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو اس حکم کو چونکہ مشتق پر لگایا گیا ہے، ایمان لائے نیک عمل کیے، تو ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ علت بنے گا۔ جیسے کوئی بندہ کہے اکرم العالم، اکرم العالم، عالم کی عزت کر، تو مطلب کیا ہے کہ عالم کی علم کی وجہ سے عزت کر، وجہ تکریم، وجہ اکرام جو ہے وہ علم ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اس میں موصول اور صلہ کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ بات کرنے والا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ بات میرے اور مخاطب کے درمیان ہی رہے، بس غیر مخاطب سے مخفی ہی رہے، غیر مخاطب کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ جیسے کوئی کہے اخذت ما جاد الامیر به وقضیت حاجاتی کما اہوی، جو بادشاہ نے دیا نا وہ میں نے لے لیا، اور جو میری خواہشیں تھیں میں نے پوری کر لی۔ اب بادشاہ نے کیا دیا ہے؟ یہ پتہ تھا آپ کو، اور آپ نے بتا رکھا تھا اپنے مخاطب کو کہ بادشاہ نے مجھے یہ دینے کا وعدہ کیا، اور اگر بادشاہ نے یہ دے دیا تو میں یہ لوں گا۔
خواہشات بھی بتائی ہوئی تھیں، جو بادشاہ نے دینا تھا وہ بھی بتایا ہوا تھا، تو اب آپ اور بھی بندے موجود ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ان کو پتہ چلے بادشاہ کے عطیے کا بھی اور آپ کی خواہشات کا بھی، تو آپ کہتے ہیں کہ اخذت ما جادل امیر، ما جادل، یہ ما موصولہ ہے نا، جو بھی بادشاہ نے دیا ہے، جو جود کیا اس نے سخاوت کی ہے نا، وہ میں نے لے لیا ہے، اور قضیت حاجاتی کما احوی، جیسا کہ میں چاہتا تھا میں نے اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لیا۔ کبھی خطا پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ خطا پر تنبیہ اس میں موصول اور صلہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے؟ شعر مثال دے رہے ہیں، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اپنا دوست سمجھتے ہو، اپنا بھائی سمجھتے ہو، ان کے سینے کو ٹھنڈ اسی صورت میں پڑ سکتی ہے جب تم تباہ ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت دشمن ہیں، اور آپ کا مخاطب جو ہے وہ ان کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے، مخلص سمجھ رہا ہے، اب آپ اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جن کو تم دوست سمجھ رہے ہو نا، یہ دشمن ہے، یہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں، اور تمہیں ہلاک کر کے اور تمہیں تباہ کر کے تمہاری پشت لگوا کر ہی یہ خوش ہو سکتے ہیں، یہ انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ اب اگر نام لے کر بتاؤں کہ فلاں فلاں بندہ تمہارا دشمن ہے، تو اس میں خطا پر تنبیہ نہیں ہے، خبر تو بن سکتی ہے، خطا پر تنبیہ نہیں ہے۔ خطا پر تنبیہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ بتایا جائے کہ جسے تم دوست سمجھ رہے ہو وہ دشمن ہے، تو اس لیے اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ کہا جائے ان الذین ترونہم اخوانکم، کہ جن کو تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تو وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، تمہارے ساتھ مخلص نہیں۔ کبھی کبھی اس میں موصول اور صلہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ موصول صلہ میں ذکر کیا جاتا ہے محکوم علیہ کو، آگے ذکر ہوتا ہے محکوم بہی۔ موصول صلہ کی صورت میں محکوم علیہ کو ذکر کر کے در حقیقت محکوم بہی کی شان بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ محکوم بہی کی شان بڑھانا مقصود ہے، یعنی مسند کی آسان لفظوں میں مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے موصول صلے کی صورت میں، اور پھر ایک چیز کا اس کی طرف اسناد کیا جاتا ہے، اور اس کو موصول صلے کی صورت میں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کی شانیں ایسی ذکر کی جاتی ہیں کہ جب مسند کا اسناد اس کی طرف ہوتا ہے تو مسند کا رتبہ بھی بلند ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتا ہے، اس میں غرض یہ ہوتی ہے، ان الذی سبق السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز و اطول، بے شک وہ ذات جس نے یہ بلند آسمان بنائے، اس نے ہمارے لیے ایک گھر بنایا ہے جس کے دعائم یعنی جس کے ستون جو ہیں وہ بڑے عزت والے اور بڑے مضبوط ہیں اور بڑے لمبے۔ سمجھ آ گیا؟ اب اس میں محکوم علیہ کون ہے، مسند الیہ کون ہے؟ الذی سمک السماء، جس ذات نے آسمان بنائے۔ تو آسمان بنانا کوئی معمولی کارنامہ تو نہیں، بہت بڑی قدرت اور طاقت کا تقاضا کرتا ہے آسمانوں کو بنا لینا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر خلق السماوات اپنی شانیں یہ بیان کی، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اور کبھی کہا کہ ان کو ہم نے زینت دی ہے ستاروں کے ساتھ، اور کبھی کہا ہے کہ دیکھو تمہیں ان میں تمہیں کوئی تفاوت کوئی نظر آتی ہے، کجی یا کمی بیشی نظر آتی ہے، اور کبھی کہا کہ ان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو آسمانوں کو بنانا بہت بڑی عظمت والی بات ہے یا نہیں؟ تو یہ ذکر کی نا مسند الیہ میں، اور پھر مسند کا ذکر کیا کہ اسی نے یہ گھر بھی بنایا، گھر سے مراد بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے؟ تو جب اتنی عظمتوں والی ذات نے یہ گھر بنایا ہے تو پھر یہ گھر بھی عظمت والا ہوگا، شان والا ہوگا۔ یہ غرض ہوتی ہے کبھی تحویل، یعنی کسی چیز کو ہولناک قرار دینا یا ڈرانا، اس سے دوسرے لفظوں میں با اعتبار تعظیم کے یا با اعتبار تحقیر کے، یعنی یہ انتہائی گھٹیا ہے یا یہ انتہائی عظمت والی ہے، ہولناک حد تک عظمت والی ہے یا ہولناک حد تک حقیر ہے۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم فاوحی الی عبدہ ما اوحی،
پس چھا گئی ان پر سمندر کی موجیں جو چھا گئی. یعنی مطلب کیا ہے کہ ان موجوں کا چھانا، جو موجیں ان کے اوپر آ گئیں وہ اتنی بڑی تھی کہ ان کو گویا کنائے میں ہی بیان کرنا زیادہ مناسب. سمجھ آ گیا نا؟ فغشیہم من الجم ما غشیہم. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی کی جو وحی کی. مطلب ہے کہ وہ اتنی عظیم باتیں ہیں کہ وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور کبھی تحقیر کے لیے کہا جاتا ہے، مثلا عام طور پہ کہا جاتا ہے من لم یدری حقیقت الحال قال ما قال، جس کو حقیقت حال معلوم نہیں تھی اس نے کہا جو کہا. مطلب ہے کہ انہوں نے، جن کو اصل بات پتہ نہیں تھی تو انہوں نے جو گھٹیا باتیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی. تو قال ما قال مطلب ہے جو بھی گھٹیا سے گھٹیا بات وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر ڈالی جن کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا. تحکم کا معنی استہزاء ہوتا ہے، مذاق اڑانا. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کے جس پر ذکر نازل کیا گیا بے شک تو مجنون. اب وہ حضور پر ذکر نازل ہونے کے تو تھے ہی منکر، لیکن اس کے باوجود ایھا الذی نزل علیہ الذکر یہ کہہ کر کیوں پکاریں؟ یہ در حقیقت نعوذ باللہ من ذالک وہ استہزاء کر رہے تھے. جیسے فرعون نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لوگوں تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے وہ مجنون ہے. اب وہ تو ان کو حضرت موسیٰ کو رسول سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن نعوذ باللہ اس نے یہ بطور استہزاء کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گویا رسول سمجھتے ہو، تو اس طرح اس نے اس کا بطور استہزاء ذکر کیا ہے. الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. یہ الفاظ بطور تحکم کے ذکر کیے گئے ہیں، استہزاء کے ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ حقیقتاً تو وہ اس صفت کے ساتھ موصوف ان کو مانتا ہی نہیں.